ویلکم ٹو وی باٹس کرنٹ افیئر اسپیشل. میں ہوں احد احمد اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ رانا نوید انور. رانا صاحب, ایک دفعہ پھر ملک میں دہشت گردی کی لہر آ گئی ہے. اسلام آباد میں حملہ ہوا ہے اور 12 بندے وہاں پہ شہید ہو گئے ہیں, 30 سے زیادہ زخمی ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ کیڈٹ کالج وانا کے اندر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے, وہاں پہ پورا دن آپریشن چلتا رہا. تو کیا ملک میں دوبارہ سے پھر سے دہشت گردی ہم دیکھنے کو ملے گی واقعہ میں؟ بس صورتحال آپ کے سامنے بہت الارمنگ صورتحال ہے اور ایک ریجنل ڈیسٹیبلٹی کی طرف یہ خطہ بڑھتے جا رہا ہے. اس سیکوینس کو لاسٹ 48 آورس سے اگر سٹارٹ کریں تو انڈیا سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ لال قلعہ اس کے میٹرو اسٹیشن پہ ایک ایکسپلوژن ہوتی ہے آن ٹیوزڈے منڈے 6:52 PM پہ. وہ پہلے کہتے ہیں کہ جی یہ ایک سلنڈر اور گیس سلنڈر اور CNG اور یہ والا بلاسٹ تھا, بعد میں اس کا الزام جو ہے وہ پاکستان پہ لگانا شروع کر دیتے ہیں. اسی دن پیرالل یہاں پہ وانا کا جو آپ نے حوالہ دیا وہ چل رہا ہوتا ہے اور ایک بڑے نمبر میں کیڈٹس اس کے اندر ہیں, ٹیچرز اس کے اندر ہیں, اور وہاں پہ خوارج جو ہیں وہ سارا معاملہ ادھر ایک کر رہے ہیں اس پروسیس کو جو انتہائی لیتھل تھا, جسے کہا جا رہا ہے کہ یہ APS کی سیکنڈ اٹیمپٹ تھی, اندر اٹیمپٹ ٹو APS, ٹھیک ہے, جو ہمارا 2014 میں ہوا. اور اس کے بعد جو یقیناً فیڈرل کیپٹل اسلام آباد, وہاں پہ کچہری G11, بہت بڑا اٹیک. تو جو میں نے 2 ملکوں کے حوالے سے یہ بات کی. اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف آپ کے پیس ٹاکس اور نیگوسیشنز چل رہے تھے جن سے کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا, دوسری طرف پاکستان کے اندر سری لنکن ٹیم راول پنڈی میں میچ کھیل رہی. پاکستان انٹرنیشنل سپورٹس ایکٹیویٹیز کو اور ایونٹس کو ہوسٹ کر رہا ہے. تو 2009 میں بھی سری لنکن ٹیم جو ہے وہ لاہور میں, اور لبرٹی اٹیک آپ کو یاد ہے, جی. تو اس کے کانسیکوینسز آپ دیکھ لیں کہ پھر اس طرح سے چھٹی ہوئی کہ 15 سال کرکٹ واپس نہیں آئی. بالکل ایسے ہی ہے. تو صورتحال انتہائی مخدوش, خراب, غیر یقینی صورتحال میں بدل چکی ہے. ویک اپ کال جسے ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے, ہمارے لیے یہ ویک اپ کال ہے. اٹیکر کا فیڈرل کیپٹل میں اس جگہ پہ جانا ہماری سیکیورٹی اداروں کے اوپر سوالیہ نشان ہے, اور اتنا بڑا لاس دیکھیں ہو آپ نے گیا. اسلام آباد میں ایک سروس رکھی ہوئی ہے ای ٹیگ کی. ابھی وہ کہہ رہے ہیں جی ای ٹیگ کو 2 ہفتے کے اندر اندر وہ کہہ رہے ہیں ایکٹیویٹ کریں گے. اسلام آباد کے اندر کوئی بھی گاڑی ای ٹیگ کے بغیر انٹر نہیں ہو سکی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جو بھی انڈیا کی بات بھی بتا رہا تھا کہ انڈیا میں بھی اٹیکس ہوئے. انڈیا میں تو آپ کو پتا ہے کہ الیکشنز بھی چل رہے ہیں بہار میں. جی تو وہ اس کا تو آپ کو پتا, جب الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ لازمی کوئی ایسی کیمپین سٹارٹ کرتے ہیں اینٹی پاکستان الیکشنز کے دنوں میں. تو اس کا تو لنک چلے سمجھ آتی ہے. اگین انہوں نے پاکستان پہ الزام لگایا, پہلے انہوں نے کہا جی گاڑی جو تھی وہ کسی ہندو کے پاس تھی, پھر وہ مسلمان کو بھیج دی اس میں, اور وہ 3 ہاتھوں میں گئی. فردر ایز یو نو کہ مطلب الیکشنز کی وجہ سے کہانی چل رہی تھی. جی تو پاکستان میں دہشت گردی کی وجہ آپ کے خیال سے یہ آپریشنز کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ دیکھیں, وہ اصل بات یہ ہے کہ اس ٹائم آپ نے اس کا کلیم ایک آیا ہے, اس نے حزب التحریر نے کی ہے, ٹھیک ہے جی, اور یہ فیکشن ہے TTP کی ہے. عمر خالد خراسانی 2014 میں مولوی فضل اللہ سے ایک سرٹن رفٹ کے بعد الگ ہوئے تھے, تو اس نے یہ تنظیم بنائی تھی. لیکن میجرلی یہ تحریک طالبان پاکستان کا کام ہے, جو پاکستانی حکام بلکہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اسلام آباد کے اٹیک کو ڈائریکٹ بھارت کا ہاتھ کیا. اس نے کہا بھارت نے اپنی پراکسیز کے ذریعے اس کو ایگزیکیوٹ کیا. شہباز شریف صاحب کا لیٹسٹ سٹیٹمنٹ ہم ویورز کو بتا رہے ہیں. اور اسی طرح ڈیفنس منسٹر کا. بات یہ ہے کہ انڈیا یہ سمجھ چکا ہے کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ معاملات یہ ہیں کہ وہ TTP کو اپنی سوئل سے ہماری کنٹری میں انٹرفیئر کرنے سے روک نہیں پا رہے. ادھر سے دلی کابل ٹائز آپس میں بہت مضبوط ہونے کی طرف جا رہے ہیں. یعنی بھارت نے وداؤٹ اینی ڈیلے اینڈ پاز
اس چیز کا فائدہ اٹھایا ہے کہ پاکستان افغانستان سے دور جا رہا ہے تو فوراً افغانستان کے ساتھ یکجان دو کالے ہو جائیں، لپٹ جائیں. ان کی محبتیں کچھ عرصے سے سب کے سامنے، بہت ہیوی انویسٹمنٹس انڈیا افغانستان میں کر رہا ہے، اور اس وجہ سے ڈیفنس منسٹر نے یہ کہا تھا کہ وہاں پہ فزیکلی تھرڈ پارٹی دوحہ میں موجود نہیں ہوتی لیکن اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہم دہلی کے پپٹس کے ساتھ نیگوشیشنز کر رہے ہیں، ان کی اسٹرنگز انڈیا سے ہل رہی، وہ مذاکرات جو وہ کہہ رہے ہیں ان کی بات مانی جا رہی ہے، وہ ہمیں آگے نریٹ کری جا رہی ہے. ایگزیکٹلی. تو دے ڈیڈنٹ مس دا چانس انڈیا. اس نے کہا کہ یہ تو ایئر اسٹرائک تک بات چلے گی کہ پاکستان چڑھ گیا افغانستان پہ، تو اس نے اور محبت دکھائی ان کو اس ٹائم کیا چاہیے. دنیا انہیں مانتی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، طالبان رجیم کو دنیا نہیں مانتی. انڈیا جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے، کیونکہ بنیان المرصوص اور وہ جو لڑائی ہوئی تھی اس کے بعد اس کے نمبر اوور آل کم ہو رہے تھے. ادھر سے بہار کی آپ نے پکچر ڈرا کر دی کہ خود سے فالس فلیگ آپریشن کرو اور ووٹ بٹورو. وہاں پہ ایک جنگی جنون میں مبتلا سارا سسٹم ہو چکا ہوا. تو آپ کو لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں ایک دفعہ پھر ہمارے کوئی ایئر اسٹرائکس اور یہ باقی معاملات دوبارہ شروع ہوں گے؟ آئی ایم ڈیڈ شیور اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے جی، انہوں نے پاکستان جو ہے نا ول ہٹ دیم بیک، ٹھیک ہے، ویری فرملی، اور بہت کانکریٹ کیلکولیٹڈ اٹیک ہوگا پاکستان نے. اور یہ میں اپنے انالیسس یا اپنی بات کی بنیاد پہ اس پہ کھڑا کر رہا ہوں کہ پاکستان کے ہائی آفیشلز نے ایسے بیانات دیے. جی، ڈیفنس منسٹر کا بیان یہی کہہ رہا ہے کہ جواب ملے گا، کرارا جواب ملے گا. تو بات یہ کہ اس میں ایک چیز آؤٹ آف کوسچن ہو گئی کہ اس میں بھارت یا افغانستان کا ہاتھ نہیں ہے. اس کی کچھ ایویڈنس ہم کافی دنوں سے مانیٹر کر رہے تھے. اٹیک تو اب ہو رہے ہیں. اگر آپ انڈین آپریٹڈ کچھ اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر آپ کی ایکس پہ نظر ہو تو ان پہ پوسٹ لگ رہی تھی. کچھ افغانستان کے اکاؤنٹ ہیں، میں نے پرسنلی وہ دیکھے ہیں، ویورز میں سے بھی کئی لوگوں نے دیکھے ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں وہ جو کون سا ادھر وہ اسلام آباد میں ہے وہ 3 ٹاورز والا شاپنگ مال سینٹورس، وہ جل رہا ہے. اے آئی جنریٹڈ پکچر ہے، وہ پورا جل رہا ہے. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اسلام آباد کمنگ سون. اور اس کو انڈین اکاؤنٹس اور افغانستان کے اکاؤنٹس شیئر کر رہے تھے، ٹاکنگ اباؤٹ فیو ڈیز اگو. ٹھیک ہے جی، 4 to 5 ڈیز پہلے یہ پوسٹیں چلنا شروع ہو گئی تھی. اور اس کے بعد امر اللہ صالح ہوں، ٹھیک ہے جی، یا ان کے علاوہ خالد ہوں، یا ان کئی اس رجیم کے حمایتی آوازیں ہوں، وہاں سے آئی کہ اوکے اسلام آباد اب نیکسٹ لاہور. ٹھیک ہے جی، اس طرح کی پوسٹیں آ رہی اور ایک لڑائی کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے. انڈیا از، اگر دے آر ناٹ ڈائریکٹلی انوالوڈ، ٹھیک ہے، اس میں، اس ایکٹیویٹی میں، پھر بھی وہ اگر ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے تو دے آر ایڈنگ فیول ٹو فائر. ٹھیک ہے کہ جی آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، آپ کو ایسے یہ جھوٹا موٹا آج تک کا برادر ملک کہہ رہے تھے افغانیوں کو نکال رہے ہیں، ہم آپ کے پاس ہاسپٹلز بنائیں گے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بنائیں گے. تو بات یہ ہے کہ ڈاٹس ویزیبل ہیں، کنیکٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت اور پریشانی کی نہیں ہے. لڑائی اس ٹرائیکا کے درمیان شروع ہو چکی ہے. ٹرائیکا میں سے 2 ریجنل پلیئر آپس میں ہاتھ ملا چکے ہیں پاکستان کے اگینسٹ. تو پاکستان کو جاگتے رہنا ہوگا اور اپنے چال اور مورے سوچ سمجھ کے چلنے ہوں گے. مجھے یہ بتائیں کہ جو انٹرنل پالیٹکس ہے، یہ تو اپنے ایکسٹرنل پالیٹکس کی تو بتا دیا کہ انڈیا تو یہ کر رہا ہے افغانستان کے ساتھ. جو ہم کے پی کے میں جو افغانیوں کو جو ہم نے باہر بھی نکالا ہے، اور جو کے پی کے کی عوام ہے، انہوں نے کئی لوگوں کو جگہ دی ہوئی ہے، وہاں پہ لوگ ٹھہرتے ہیں وہاں پہ، اور ان کی وجہ سے ملک میں دہشت گردی ہوتی ہے. تو یہ کل سہیل افریدی صاحب نے بھی کوئی جرگہ رکھا ہوا ہے وہاں پہ امن کمیٹی کا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کے پی کے گورنمنٹ اور ہماری جو اسٹیٹ ہے ایک پیج پہ آ جائے گی ان اٹیکس کے بعد؟ یہ اگر آنی تھی نا تو ان اٹیکس سے پہلے 1% اس کی گنجائش موجود تھی، اب ختم ہو گئی ہے.
ٹھیک ہے جی. اب دے ہیو ٹو فیس تھرو دا سیم کوائن. ٹھیک ہے, افغانستان کے ساتھ نیگوسیشنز تقریباً اب معاملہ بگڑ گیا ہوا ہے. کوئی اور ٹرمپ یا اس لیول کی اتھارٹی اس کو ری آرگنائز کر لے تو کر لے, ٹھیک ہے, ورنہ پروسیس فی الحال ہالٹ ہے. دوسری بات یہ کہ سہیل افریدی کی جہاں تک بات رہے گی تو وہ پبلک سمپتھی اب کھوئیں گے, کم ہوگی. اس نیریٹو کو بائے کرنا بہت مشکل ہو گیا اسلام آباد میں حملے کے بعد کہ آؤ بات کریں. لوگ کہہ رہے ہیں یار اینا نال گل کرنی, ٹھیک ہے, تو انہیں وہ صبح وہاں پہ آج انہوں نے بات کی کریں گے, ٹھیک ہے جی, کہ یہ ہوگا. لیکن گورنمنٹ آف پاکستان آپریشن, جس آپریشن کی بات کر رہی تھی وہ آپریشن اب انیویٹیبل ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ کرنا پڑے گا. اور پروونشل گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا they don't have any choice to choose the second option. اگلے آنے والے دنوں میں پھوپھا کریں گے, لیکن پاکستان افورڈ نہیں کرتا ایسے نتائج جو پاکستان کی فیور میں نہ ہو. پاکستان ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا, انسرجنٹس کے اوپر, ٹیررسٹ کے اوپر, جو لوگ بات چیت کے قائل نہیں ہیں ان کے. پاکستان نیگوشیٹرز پہ ٹرسٹ کر سکتا ہے. نیگوشیٹرز کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں؟ دلی سے. تو اس وجہ سے صورتحال جو ہے وہ ایک جنگ نما ہی سمجھی جائے. نومبر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ نومبر میں یہ کچھ لیں گے آپ کے خیال؟ دیکھیں, خواہش تو یہ ہے کہ امن سے بڑی چیز کوئی نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی ہے, وہ تو ہر ایک چیز. آگ جو ہے وہ سب کے گھروں کو جلاتی ہے. اسلام آباد کا مطلب بھی لاہور یا جہاں سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈسٹ جلد از جلد سیٹل ڈاؤن ہو. بالکل ٹھیک. لیکن اگر کسی نے پاکستان کی اور خاص طور پہ افغانستان نے پاور اور اتھارٹی کو چیلنج اور انڈر ایسٹیمیٹ کیا تو دے ہیو ٹو فیس بولٹ فرام دا بلو. ٹھیک ہے جی, انگریزی کا یہ محاورہ ہے کہ بجلی جب بلو میں سے نکل کے کڑک کے لگتی ہے نا تو بھسم ہو جاتا ہے سارا. تو ایسے ہی میرے ذہن میں آ گیا کہ یہ نتائج اس لیول کے ہو سکتے ہیں. رانا صاحب, ان اٹیکس کے اوپر باقی دیگر ممالکوں سے بھی مذمت کے بیانات آئے ہیں. امریکہ نے بھی اسے مذمت کی ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مذمت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کو کلیئر میسج جاتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ ملک کھڑے ہوئے ہیں یہ والے؟ دیکھیں, وہ کنڈیم کرنا ایک روایت کا حصہ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ایک کسی بھی کنڈولنس اسٹیٹ میں آپ نے کرنا ہوتا ہے کہ یار میں اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہوا ہے. ڈپلومیٹک فرنٹس کے اوپر اس کی امپورٹنس اور زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی, امبیسی سے نکلے اور زیادہ ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے منہ سے نکلے اور زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ یہ تو ہو گئی پبلکلی. میسج دینا ہو تو دنیا کی طاقتیں جس کی ریئل الائی ہوتی ہیں اس کی ایڈووکیسی انہیں کرنی چاہیے. اگر ٹرمپ بارہا یہ مزہ لیتے ہیں کہ یار وہ جنگ ہوئی تھی, 7 طیارے ڈگ پہ, یہ وہ فلاں, پھر انہیں یہاں پہ صرف ہم سے اب یہی نا کہ نوبل مینو لے دو, اس کے لیے اپنے آپ کو کوالیفائنگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ ڈسپلے کرنے کا بہترین موقع ہے. ٹھیک ہے جی, کہ اب وہ ان سٹیک ہولڈر سے, پاور شیئر ہولڈر سے, ان ریجنل پاور سے بات کریں کہ لا لیسنس ختم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ مودی سے بات کریں, ہم سے بات کریں, ہمیں اکٹھا بٹھائیں. اگر قطر میں کسی طرح سے بات نہیں بنتی نظر آ رہی, اس کو کوئی نیا نام دے کے, نئے گارنٹرز دے کے آگے بڑھا کے, الٹیمیٹ گول تو پیس ہے جس کو اچیو کرنا ہے. تو کنڈیم کرنے سے آگے جانے کی ضرورت ہے. چاہے آپ کے ملک کے اندر لوگ مذمت کرنے والے ہوں, ان کو بھی پیٹ سے داڑیاں ختم کرنی پڑیں گی. رانا صاحب, ایک طرف ملک میں دہشت گردی چل رہی ہے اور ایک طرف یہاں پہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے یہاں پہ عشائیے چل رہے ہیں. تو آپ کے خیال سے کیا زیب دیتا ہے اس صورتحال میں اس طرح کے عشائیے کرنا اور یہ ڈنرز کرنا پلان؟ زیب تو کچھ بھی نہیں دیتا. ڈنر ہو یا 27ویں ترمیم کے کچھ آرٹیکل ہوں, ٹھیک ہے جی, تو بات یہ کہ دہشت گردی نہ بھی ہو تو پھر بھی چیزیں جو ہماری ترجیحات بن چکی نا, جن کی ہمیں فکر ہے, وہ ہیں قابل شرمندگی. ٹھیک ہے جی, تو ادھر معاملہ یہ ہے کہ جس ٹائم پہ ادھر آپریشن چل رہا تھا, ٹھیک ہے, اور اس ٹائم سے
اس ٹائم سینٹ میں وہ پاس ہو رہی تھی, ٹھیک ہے جی, وہ خبر لیٹ آئی تھی مین سٹریم پہ, لیکن وہ کالج آرٹس کی بات ہے, ٹھیک ہے, جب وہ چل رہا تھا, ٹھیک ہے, تو ویسے شام تک پہنچی وانا سے, تو اس ٹائم وہ سارا گرم تھا. اگلے دن بحث ہوتی ہے نیشنل اسمبلی میں, پارلیمنٹ میں, ٹھیک ہے, اس ٹائم اسلام آباد والا معاملہ چل رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہماری ترجیحات اور ہمارے ایکشنز کا کانٹراڈکشن تو بڑی ویزیبل ہے, تضادات تو موجود ہیں جن کو ہمیں اس ٹائم پہ ہمیں زیب نہیں دیتے, جو آپ کا سوال ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم یقیناً ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں, امپاور کرنے میں اور بہت ساری ایسی چیزیں کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں جس میں ہمارے پرسنل پیٹی پولیٹیکل انٹرسٹ کی پروٹیکشن شاید کہیں نہ کہیں نیشنل انٹرسٹ کی پروٹیکشن سے بھی اوپر نکل جاتی ہے. تو وی شوڈ فیل ashamed, ٹھیک ہے. تو اس پہ میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی. تھینک یو ویری مچ رانا صاحب. آپ کو ہمارا یہ انالیسس پسند آیا تو اس ویڈیو کو پلیز لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.